وہ ایمان کے بارے میں ہے. کس بارے میں ہے؟ ایمان کے بارے میں ہے. عبرانیوں کا خط 11واں باب اور اس کی پہلی آیت کو ہم دیکھیں گے. عبرانیوں 11واں باب اور اس کی پہلی آیت کو ہم دیکھیں گے. اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. دوبارہ سنیے، لکھا ہے کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. خدا کے پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. سب کہیں آمین. ایمان انسان کے اندر جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان ہے کہ جو چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہیں. فار ایگزامپل کہ آپ یہاں پر آتے ہیں اپنی شفا کے لیے، آپ کو اس وقت تک شفا نہیں ملی ہوتی، لیکن آپ یہ ایمان رکھ کے آتے ہیں یا اس ایمان کے ساتھ آتے ہیں تو مجھے شفا مل جائے گی. اب ایمان جو ہے وہ طرح طرح کا ایمان ہے. ایمان ایک جیسا ایمان نہیں ہے. آپ یہاں پر جو آئے ہوں گے ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کا ایمان ہے کہ میں دن رات کام کروں گا تو میرے پاس پیسہ آئے گا اور میرا سارا نظام بہتر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ نظام. بندہ محنت کرتا ہے نا کہ ابھی دن رات کام لگا ہے تو وہ مطلب ہے کہ بھی ہون پیسہ آ جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کلام کیا فرماتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ تو میری عبادت کرنا تب تیری روٹی اور پانی پر کیا ہوگی؟ تو برکت محنت کرنے میں ہے یا عبادت کرنے میں ہے؟ آپ کو جو میں چیز ابھی بتانے لگا ہوں آپ دیکھیں کہ جو لوگ خدا کو ترجیح نہیں دیتے اور عبادت والے دن بھی ٹائم پر یہاں پر نہیں آتے اور کام پر چلے جاتے ہیں، آپ دیکھیں وہ ساری عمر ان کا حال مطلب ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، وہ کمایا کھایا کہ بس. جب آپ ایمان کے ساتھ لوگ کہتے ہیں نوکری ملے گی پیسہ ہے کہ حالات بدل جائیں گے، تو کلام کیا کہتا ہے؟ حالات بدل جائیں گے. یسوع تیرے حالات آپ کے اسی وقت بدلنے ہیں جب یسوع آئے گا. ایمان آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ جب میں نے یسوع کو پا لیا. اب دیکھیے جب تک یسوع اندر نہیں ہوگا آپ کی زندگی ڈاواڈول ہوگی. جس دن آپ کے اندر یسوع آ گیا اور آپ کو روح القدس مل گیا دنیا آپ کی اڑان دیکھے گی. ہیلیلویا. آپ خدا کے فضل سے ایک بلیسڈ کلیسیا ہیں. کیا ہیں؟ بلیسڈ کلیسیا. اندھے کا ایمان ہے، اندھے کا ایمان ہے کہ مجھے آنکھیں مل جائیں گی. تمائی کے بیٹے مرتمائی کی آپ نے سنی ہے، مثال سنی ہے کہ اس نے اس ایمان کے ساتھ یسوع کو پکارا. اندھا ہے، دیکھ تو سکتا نہیں ہے، لیکن اس نے سن رکھا ہوگا یسوع مسیح کے بارے میں. جب اس نے سنا کہ یسوع اور اس کے شاگرد یہاں سے جا رہے ہیں تو اس نے اس کو پکارا. اور کلام میں لکھا ہے کہ بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہ.
لیکن کلام میں لکھا ہے کہ وہ اور بھی زور سے چلایا. بات یہ ہے کہ آپ میں روحانی اندھا پن ہو سکتا ہے, غربت کا اندھا پن ہو سکتا ہے, کام کی بندشوں کا اندھا پن ہو سکتا ہے, یا بہت زیادہ کام کا اندھا پن ہو سکتا ہے, یا آپ کے اندر کسی بھی طرح کی ہیرا پھیری کا اندھا پن ہو سکتا ہے. آپ کو آج یا اس وقت بھی لوگ روکتے ہیں, پرابلمز آپ کو روکتی ہیں. آپ چرچ آنے لگیں گے, پتہ چلے گا کہ لو جی کوئی نہ کوئی رشتہ دار آ گئے. اب ہم میں اتنی ضرورت تو ہوتی نہیں کہ اس کو بولے جی بھائی تو بغیر دسویں آ گیا, ڈر ہوتا ہے کہ روزنا پڑے, تو ہم اس کے ساتھ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو جی تو نہ رو سکا, یسوع کی خیر ہے, وہ اس پہ خیر ہے. آپ جب یسوع کے لیے اپنے اندر غیرت رکھیں گے, اس کے لیے فکر رکھیں گے, تو لازم ہے کہ آپ اسے منا لیں. میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ جس دن آپ نے یسوع کو یقین دلا دیا کہ میں تیرا ہوں یا میں تیری ہوں, وہ آپ میں آ جائے گا. ہیلویا, وہ آپ میں آ جائے گا. محنت جاری رکھیں. محنت اگر آپ نے ابھی تک وہ لیول, وہ روحانیت کا ہے, وہ لیول اگر ابھی تک نہیں آیا, تو آپ کو محنت کرنی چاہیے. تمائی کے بیٹے برتمائی کو روکا, حالات نے روکا, کلام لکھا وہ اور زور سے چل رہا ہے. تو ہم بہت دفعہ ڈر جاتے ہیں. ہماری اگر ہمیں ڈر ہو یا ہمیں پتہ ہو کہ میری طبیعت خراب ہے, اب اکثر لوگوں سے پوچھا بہن جی تھی چرچی ہیں یا بھائی جی میری طبیعت خراب ہے, بھی خراب طبیعت والے کو آنا چاہیے یسوع کے ہاں, اسی کو تو آنا چاہیے تاکہ آگے شفا پائے. اس نے یسوع کو مجبور کیا, آوازیں دے کے یسوع کو مجبور کیا. آپ بھی دیں آوازیں, رات کے پہروں میں اٹھ کے آوازیں دیں. آپ ڈیوٹی میں بھی ہیں تو آپ کلام سن سکتے ہیں, آپ ڈیوٹی پہ بھی ہیں سن سکتے ہیں, آپ راستے میں بھی ہیں سن سکتے ہیں. بہت دفعہ میں دیکھتا ہوں بیٹیوں کو بیٹوں کو راہ چلتے ہوئے فون پہ ہینڈ فری لگائی ہوتی ہے, کال کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا یسوع کو کال نہیں ملائی جا سکتی؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا یسوع کو کال نہیں ملائی جا سکتی؟ ملائی جا سکتی ہے نا. آپ دیکھیے اس نے اپنا تسلسل ٹوٹنے نہیں دیا اس وقت تک کہ جب تک یسوع نے اس کو یہ نہیں کہا اس کے بارے میں کہ جاؤ اسے بلا کے لے کے آؤ. اور آپ کو شاید آپ نے یہ سٹوری پتہ نہیں پڑھی یا نہیں پڑھی, آپ مرکز کی انجیل 10 باب اس کی 42ویں آیت سے آج جا کے پڑھیے گا. یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو بڑی برکت ملنے والی ہے. اگلے فکرہ بولنے والا ہوں. اب وہ لوگ جو تھوڑی دیر پہلے اسے ڈانٹ رہے تھے کہ چپ رہ, لیکن جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو جب یسوع نے کہا کہ اسے بلاؤ تو جا کے اسے کہتے خطر جمع رکھ, وہ تجھے بلاتا ہے. مطلب کہ فکر نہ کر, وہ تینوں بلا رہے ہیں. آپ کے دوست جو ہیں, جو آپ کے دشمن ہیں, وہ آپ کے دوست بن جائیں گے, وہ آپ کی فیور میں کھڑے ہو جائیں گے, وہ آپ کے لیے بولنا شروع کر دیں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور اس کے لیے شرط ہے محنت, شرط ہے یسوع کے ساتھ لنک, شرط ہے رات کے پہر میں اٹھ کے اس کے ساتھ اپنا رابطہ بنانا. ہیلویا. آپ دیکھیے آپ اس کو مجبور کر دیں. میں کہتا ہوں آپ اسے مجبور کر دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں آ کے معجزہ کرے. ہیلویا. جب تک اگر ہم یہ کہتے رہیں گے
کہ جی اب میرے سے بائبل نہیں پڑھی جاتی، اب میرے سے دعا نہیں کی جاتی، یا اب میرے سے بیٹھا ہی نہیں جاتا، یا اب میرا دل ہی نہیں کرتا، تو اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کو آپ دیکھیے، میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ جب میں رات کو پرستش کرنے لگتا ہوں تو جب تک میں کوئی 4-5 گیت گا نہیں لیتا، گلا پہلے ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، لیکن جیسے میں کوئی 4-5 گیت گا لیتا ہوں اس کے بعد گلا ایک دم سے سر میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ گلا تو تھکنا چاہیے 5-6 گیتوں کے بعد یا 8-10 گیتوں کے بعد تو تھکنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان شرمندہ ہو جاتا ہے اور ایک سائڈ پہ اسے بیٹھ جاتا ہے یا آپ سے دور چلا جاتا ہے جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باز نہیں آنے والا۔ ہیلویا۔ کل جمعہ ہے، کل کیا ہے؟ جو لوگ اپنی روحانی ترقی چاہتے ہیں یا جو اپنا روحانی لیول تگڑا کرنا چاہتے ہیں، کل رات 11 سے 1 بجے تک ہم عبادت کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ ہم چرچ میں ہی کریں گے۔ رات 11 سے 1 بجے تک ہر جمعے کو جو بھی چاہتا ہے 2 گھنٹے مسلسل یا پرستش ہوگی یا دعا ہوگا، اس میں کلام نہیں ہوتا، صرف دعا ہوتی ہے، بار بار دعا ہوتی ہے، پرستش ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، پرستش ہوتی ہے، بغیر رکے ہوئے، بغیر سانس لیے۔ ہیلویا۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو لگے کہ کچھ کمی ہے تو آپ اپنے روحانی لیول کو ریفل کیجئے، اسے ریفل کیجئے۔ رات کو دعا میں ٹھہریں، رات کو کلام پڑھیں، رات کو پرستش کریں، تو آپ کا روحانی لیول یا وہ قوت جو اندر آپ کے آتی ہے وہ بلڈ ہوگی، آپ کا بدن بھر جائے گا قاتل کی معمولی سے۔ ہیلویا۔ اب دیکھیے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جیسا کہ تمائی کے بیٹے برتمائی نے جب یسوع کو منا لیا اور اس نے کہا کہ جاؤ اسے بلاؤ، اور وہ آیا اور یسوع نے اس سے پوچھا کہ بتا تو کیا چاہتا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ بڑا ہی وہ بابرکت اور حسین لمحے تھے کہ یسوع نے جب یسوع میرے اندر آئے اور مجھے کہتے کہ میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ تیرے بدن کو میں نے اپنے خون سے تر کر دیا ہے، اور پوری زندگی جب تک تو زمین پہ ہے کوئی ابلیسی اسپرٹ تیری طرف دیکھ بھی نہیں سکتی۔ ہیلویا۔ اب دیکھیے، بہت سارے لوگ اپنے منہ سے اقرار کر جاتے ہیں کہ میرے اندر اسپرٹ ہے، یا میرے اوپر وہ کیا کرتی ہے، وار کر جاتی ہے بار بار۔ میں کہتا ہوں اس کو بولو تو میری جُتی تھلے، تو میری جُتی تھلے، تو میرا ویک بھی نہیں سکتی، یا کیونکہ میں یسوع دے خون نو پہن چکیا، میں یسوع دے بدن نو پہن چکیا، میرا بدن یسوع دے خون نال کور ہے، ہن تو میرا ویک بھی نہیں سکتی۔ اور میں آپ سب کو جتنے بھی میری بات سن رہے ہیں ایک صلاح دیتا ہوں کہ رات کو لیٹتے وقت کہیں کہ یسوع جی میں تیرے خون نال کورڈ ہوں، میں تیرے خون نو اپنے بدن تے لے لیا، کوئی بیماری، کوئی بدرو میرے بدن کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ ہیلویا۔ آپ دیکھیں، تالی ہمیشہ پاکنے کے لیے بجانی ہے، میرے لیے نہیں۔ آپ دیکھیں، آپ اس بات کا ڈنکا بجا دیں آج سے، آپ میں سے ہر کوئی ڈنکا بجا دے کہ یسوع جی ہن میرے اندر تم ہے، ابلیس میری جُتی تھلیا، اے میرا دیکھ بھی نہیں سکتا، اور آپ کی وائبریشن ہٹ جائے گی۔ ہیلویا۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی وائبریشن آج کے بعد نہیں ہوگی۔ ڈنکا بجا رہے ہیں کہ یسوع جی تو میرے اندر ہے، اور میں نے تیرے خون سے کو پہن لیا ہے، اور میرا بدن تیرے خون سے کورڈ ہے، ابلیس میری طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ہیلویا۔ اور میں تیرے سوا کہیں نہیں جانے والا۔ آپ دیکھیے، یسوع آپ سے پوچھے گا کہ بتا تو کیا چاہتا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں یسوع آپ سے پوچھے گا، لیکن اس کو منا لیں، اپنا لیول وہ بنائیں کہ وہ آپ سے پوچھے کہ بتا تو کیا چاہتا ہے۔
हालेलुया। ईमान आपका जितना तगड़ा होगा, ईमान आपका जितना तगड़ा होगा, उतना ही बड़ा मोजा होगा। आप देखिए, आप में से कितने लोग हैं जिनको ये पता कि जब भी वो मेरे से दुआ कराते हैं या वैसे, तो मैं सबसे पहले क्या बोलता हूँ? कोई बता सकता है क्या बोलता? ये बेटी इधर आइए, बताइए मैं क्या बोलता हूँ? बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ। एक ही बात है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। प्लीज बैठिए। इससे पहले कि लाजर कब्र से बाहर आया, यीशु ने कहा कि बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और मैं भी कहता हूँ कि इससे पहले कि आपकी बीमारियां निकली हैं, इससे पहले कि आपकी गुर्बत गई है, इससे पहले कि आपके अंदर से बुजुर्ग निकली, मैं कहता हूँ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी सुनता है। हालेलुया। मुझे पता है कि वो मेरी सुनता है। और इसके पीछे एक ही वजह है, बाप और बेटे का रिलेशन। बाप और बेटे का रिलेशन, कि जितना बाप और बेटे का रिलेशन तगड़ा होगा, उतना ही आपका ईमान तगड़ा होगा। हालेलुया। आप देखिए, सूबेदार का इतना बड़ा ईमान था, उसने यीशु को बोला कि तू यहीं से कह दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। हालेलुया। आपका ईमान जितना तगड़ा है, आपके लिए मोजा उतना बड़ा है। हालेलुया। आप देखिए, यीशु को इतना अपने बाप पे भरोसा है कि लाजर का उसे पता चल भी गया कि वो मर गया है। यीशु जानबूझ के उसे 2 दिन रुके आ रहे जहां पर वो था। उसकी वजह क्या है? वो 3 दिन के बाद भी नहीं, 4 दिन के बाद आया, और या चौथे दिन आया। क्योंकि यहूदियों का एक रवायत है कि जो को मर जाता है तो 3 दिन तक रूह जी है ना वो आले दुआले फिरती रहती है, तो फिर बाद उत्ते चली जाती या जिथे भी जाती उन्होंने ईमान के मुताबिक। तो यीशु मसीह जानबूझ के 3 दिन के बाद आया कि मैं साबित कर सकूं कि देखो मुझे बाप ने वो इख्तियार दे के भेजा है जो तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। उसने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया कि इनका ये ईमान जो है कि रूह फेंकती रहती है, ये भी गलत साबित हो गया कि वो उसको कहीं से भी, वो रूह को कहीं से भी बुलाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप सबको कम से कम रात को 1 घंटा इबादत जरूर करें अगर आप ये चाहते हैं। लेकिन अपनी पर्सनल इबादत, आप फैमिली के साथ मिलकर दुआ करते भी हैं, तो उसके बावजूद आप अकेले बैठें और 1 घंटा अपनी दुआ अकेले करें। अगर आपको बाइबल पढ़नी नहीं आती, आजकल मोबाइल में ऑडियो बाइबल डाउनलोड हो जाती है, आप ऑडियो बाइबल डाउनलोड करके उसको सुनें। गीत बोल तो हर किसी को आते ही हैं, वो गाएं। आप अपना रिलेशन खुदा पर तगड़ा बनाएं और उस पर मजबूत ईमान रखें। सिर्फ ईमान रोटी पानी तक नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का ईमान रोटी पानी तक के, वो सवेरे काम ते जाते, राती काम आउंदे, खा पी के लेट जाते, सवेरे फिर काम में। मतलब वो संडे को भी चर्च नहीं आते, वो जुमेरात को भी चर्च नहीं आते। तो आप देखिए कि खुदा अगर बुला ले, इससे पहले कि इंसान तौबा करे, वो उसे बुला ले, तो वो क्या जवाब देगा कि मैं बहुत थके आसा। लेकिन आप देखिए, खुदा की खूबसूरती देखिए, बाप की खूबसूरती देखिए। वो कहता है कि तेरा राखा न कदी उंगल, वो कभी नहीं उंगला। आप 24 घंटे में जब मर्जी उसको पुकार के देखिए, वो जाग रहा है, वो आपके लिए जाग रहा है। आप उसके लिए 1-2 घंटे नहीं जाग सकते। आप रात को 11 बजे के बाद कोई 1 घंटा देखें, कोई 1 घंटा जरूर, इससे ज़्यादा करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन 1 घंटा जरूर। आप देखिए, मेरी रूटीन है कि मैं 2:30-3 बजे रोज़ सोता हूँ, सोता ही 2:30-3 बजे।
لیکن آپ دیکھیے، آپ اگر چاہتے ہو کہ خدا آپ کی زندگی میں کام کرے، آپ کے جو بھی آپ کی پرابلم ہے، لازمی نہیں آپ بیمار ہوں، مطلب بے روزگاری ہو سکتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، اولاد کے بارے میں کچھ ہو سکتا ہے، آپ نشہ کرتے ہوں، مطلب نشہ لازمی نہیں پتا شراب پیے چرس پیے تو وہی نشہ ہوتا ہے، آپ جو سگریٹ پیتے ہیں یا کچھ بھی چھوٹا موٹا پان چھان کھاتے ہیں تو وہ بھی نشے میں آتا ہے، تو وہ آپ کا چلا جائے گا۔ مطلب آپ کی جو بھی پرابلم ہے آپ اس کو رکھیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی ماں یہ کہتی ہے یا اگر کوئی باپ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کی بڑی رو رو کے دعا کرنا ہوں، تو یہ مطلب ہے کہ اگر سنی نہیں جا رہی تو وہ ماں بھی خدا چ پوری نہیں، تو وہ باپ بھی خدا چ پورا نہیں۔ وہ اپنی پاکیزگی کا لیول یا جو بھی اس میں کمیاں ہیں انسان کو پتہ ہوتا ہے۔ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ 24 گھنٹے اپنے دماغ کو خدا کے لیے جوڑیں تو آپ پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم سب 10 منٹ صبح، 10 منٹ شام، 10 منٹ رات کو سوتے وقت دعا کر کے انرجی ہو دیتے آسان کر دیں گے، ایسے کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ کو کم از کم 3 سے 4 گھنٹے روز عبادت کرنی ہے، 3 سے 4 گھنٹے روز عبادت کرنی ہے، تو خدا آپ کو بہت برکت دے گا، اور آپ کا جتنا بڑا ایمان ہے خدا آپ کو اتنی بڑی برکت دے گا۔ ہلیلویا۔